الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومحبوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ کے ہاں دین اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے اس کا نام رکھا ہے اسلام، اور ہم مسلمان ہیں. ہوا سماکم المسلمین. اللہ تعالیٰ نے اس امت کا نام مسلمین، مسلم رکھا ہے. آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے ایمان اور اسلام کی نعمت اور اہمیت، کہ یہ ایمان اور اسلام بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے اور اس کی بہت زیادہ عظمت ہے. ایمان اور اسلام یہ ایسے ہے جیسا کہ جسم میں روح کا حصہ ہوتا ہے. روح کا ایک مقام اور مرتبہ ہوتا ہے. مرنے سے پہلے انسان جو ہوتا ہے اس سے بڑا انس ہوتا ہے، اس سے بڑا پیار اور محبت ہوتی ہے. انسان کا جی چاہتا ہے کہ اس انسان کے ساتھ اپنا وقت گزارے، لیکن جیسے ہی انسان فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو مرنے کے بعد، فوت ہو جانے کے بعد اسی جسم سے انسان کو وحشت ہونے لگتی ہے. اور ہر آدمی یہی کہتا ہے، رشتہ دار، بہن بھائی سب یہی کہتے ہیں کہ جلدی اس کو نہلانے کی تیاری کرو، جنازے کی جلدی جلدی تیاری کرو، اس کو دفنانے کی جلدی تیاری کی جائے. حالانکہ مرنے سے پہلے انسان کو اس کے ساتھ بڑا ایک انس ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی فوت ہو جاتا ہے تو اس سے وحشت ہونے لگتی ہے کہ اس کو اپنے گھر میں رکھنا بھی گوارا نہیں ہوتا. ہمارے سامنے ہے معاشرے کے اندر، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اب اس میں روح نہیں ہے. خالی جسم ایک ڈھانچہ ہے لیکن اس میں روح موجود نہیں ہے. بعین ہی یہی مثال ہے ایمان اور اسلام کی.
کہ ایمان اور اسلام یہ روح کا مقام رکھتے ہیں، درجہ رکھتے ہیں، اور ہمارے جو اعمال ہیں وہ جسم کا ایک ڈھانچہ رکھتے ہیں۔ تو ایمان کے بغیر، اسلام کے بغیر انسان ناکام ہے، انسان تکلیف میں ہے، دونوں جہانوں میں۔ اگر ایمان نہیں تو دونوں جہانوں میں، آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی خسارے میں ہے، ناکامی میں ہے، تکلیف میں ہے۔ آپ حضرات بارہا سنتے رہتے ہیں 1,24,000 کم و بیش نبی اور رسول تشریف لائے، مبعوث ہوئے، جن لوگوں نے ان کو مانا، جو لوگ ایمان لائے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوئے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام، ان کو دیکھ لیجئے، چند گنے چنے آدمی تھے جو ان پر ایمان لائے، اور پھر وہ جو عذاب آیا تھا پانی کا، اس سے بچ گئے، محفوظ ہو گئے۔ اور باقی پوری دنیا میں پہاڑوں سے بھی اوپر پانی پہنچ گیا تھا، سارے گھر ہو گئے تھے، تباہ ہو گئے تھے۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ تو جن لوگوں نے مانا تھا، ایمان لائے تھے حضرت نوح علیہ السلام پر، وہ کامیاب ہو گئے تھے۔ تو ایمان اور اسلام اگر ہے تو پھر ہم کامیاب ہیں۔ ہمیں اللہ تعالی آخرت میں بھی کامیاب فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ عظیم نعمتیں ہمیں عطا فرمائیں گے، اور وہ ایسی نعمتیں ہوگی، حدیث میں آتا ہے، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ ان نعمتوں کو نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں ان کا خیال تک آیا۔ ایسی ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائیں گے۔ اور یہ کیوں نعمتیں عطا فرمائیں گے؟ ہمارے پاس ایمان ہوگا۔ اس لیے اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا سے ہم اپنے ایمان کو محفوظ کر کے جائیں، اس ایمان کی حفاظت کریں، اس ایمان کو باقی رکھیں۔ اگر یہ ایمان باقی رہے گا، محفوظ رہے گا، تو پھر ہم کامیاب ہیں، اور پھر آخرت کی نعمتیں بھی ہمیں میسر ہوں گی۔ اور اگر اللہ نہ کرے ایمان سے ہم ہاتھ دھو بیٹھے تو پھر دنیا میں بھی ناکامی اور آخرت میں بھی ناکامی ہوگی۔ اور اس پر بہت سارے واقعات آتے ہیں۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ بہت بڑا بادشاہ تھا، مسلمانوں پر بہت زیادہ وہ ظلم کیا کرتا تھا، ان کو ستایا کرتا تھا، زیادتی کیا کرتا تھا، مسلمانوں کے خلاف اپنی فوجیں نکالا کرتا تھا۔ ایک لڑائی کے اندر وہ گرفتار ہو گیا، مسلمانوں نے اس کو گرفتار کر لیا، قید کر لیا۔ مسلمانوں کو پہلے ہی سے اس پر بڑا غصہ تھا، جب گرفتار ہوا، قید ہوا، تو اب مسلمانوں نے پکڑ کر اس کو قید کے اندر جکڑ دیا، گرفتار کر دیا، قید کر دیا، اور پھر اس کے بعد تیز آگ جلائی، اور اس آگ کے اوپر اس دیگ کو رکھ دیا، اور اس میں تیل وغیرہ بھی ڈال دیا تاکہ اس میں جل کر یہ ختم ہو جائے، تباہ ہو جائے، کیونکہ اس نے ہمیں بہت زیادہ ستایا تھا مسلمانوں کو۔ اور وہ بادشاہ جو تھا، جب دیگ میں اس کو ڈالا گیا، نیچے سے آگ جلائی گئی، اب اس نے اپنے بتوں کو پکارنا شروع کیا، لیکن بت کہاں اس کی مدد کر سکتے تھے؟ وہ تو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، دوسروں کی کہاں وہ حفاظت کریں گے؟ ضعف الطالب والمطلوب، کہ یہ بت جو ہے، اس کی اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے، یہ بکری کا جالا جو ہوتا ہے، ذرا سی ہوا کے ساتھ وہ ختم ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر ان کے اوپر مکھی بیٹھ جائے تو مکھی کو بھی نہیں اڑا سکتے۔ یہ بتوں کی اوقات، پتھروں کے بتوں مورتیاں بھی بنایا کرتے
کرتے تھے اور ان کی پوجا عبادت کیا کرتے تھے، تو بہت زیادہ اس نے بتوں کو پکارا، لیکن بت اس کی مدد نہیں کر سکتے تھے۔ سمجھ گیا کہ مسلمانوں کا جو معبود ہے اللہ، وہی مجھے بچا سکتا ہے۔ اب اس نے اللہ تعالیٰ کو پکارنا شروع کیا، اللہ پر ایمان لایا، مسلمانوں کے معبود پر اللہ پر ایمان لایا۔ جب ایمان لایا، جب اس نے دیگ کے اندر رہتے ہوئے کلمہ پڑھا، تو اب اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے بچایا؟ واقعہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیز بارش برسا دی۔ بارش کا آنا تھا کہ آگ بجھ گئی، ختم ہو گئی، اور وہ اس میں تیل وغیرہ جو تھا دیگ کے اندر وہ بھی گر کے ٹھنڈا ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد سخت آندھی آئی، تیز طوفان آیا۔ اس آندھی کی وجہ سے، تیز ہوا کی وجہ سے وہ دیگ جو تھی اور اس کے اندر وہ قید تھا، تو وہ دیگ تیز آندھی کے ذریعے سے دوسرے علاقے میں، غیر مسلموں کا علاقہ تھا، ان کی آبادی تھی، کافروں کی، وہاں پر وہ پہنچ گئی۔ جب وہاں پر پہنچی، انہوں نے دیکھا کہ اس میں تو وہ بادشاہ ہے جو کہ کافروں کا بادشاہ تھا، اور یہاں کیسے پہنچا؟ اس سے پھر پوچھا گیا کہ واقعہ سناؤ، کیا ماجرا ہے، تم یہاں کیسے پہنچے؟ تو اس نے پھر سارا واقعہ سنایا ان کو، کفار کو، کہ اصل یہ واقعہ ہوا، ان پر ظلم کیا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے تکلیف دی، عذاب میں مبتلا کیا، مسلمانوں نے مجھے گرفتار کیا، قید کیا، اور پھر میں دیگ کے اندر رہتے ہوئے اللہ پر ایمان لایا، اور یوں اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت فرمائی۔ یہ میں آپ کو واقعہ سنا رہا تھا ایمان لانے پر۔ یہ ایمان کی طاقت ہے، ایمان کی قوت۔ تو اس لیے ایمان جو ہے یہ بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی نعمت اور طاقت ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے، بلکہ اس سے پہلے ایک اور میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک بت پرست تھا، بت کی پوجا کیا کرتا تھا، بت کے سامنے یہ ہاتھ جوڑ کر بیٹھ کر یا سنم کہا کرتا تھا، بغیر کسی اختیار کے، نہ چاہتے ہوئے اس کی زبان سے لفظ نکلے یا سمد، سمد اللہ کا نام ہے، تو بغیر کسی اختیار کے، نہ چاہتے ہوئے جب اس کی زبان سے یہ لفظ نکلا یا سمد، اے سمد، سمد اللہ کا نام، فوراً اللہ کی طرف سے جواب آیا، جی میرے بندے میں حاضر ہوں۔ اب جب اس نے یہ الفاظ سنے اللہ کی طرف سے کہ جی میرے بندے میں حاضر ہوں، تو اب اس نے اس کے سامنے بت پڑے تھے، زور سے اس کو لات ماری، تھپڑ مارا کہ تم میرے کس کام کے، کہ اتنا عرصہ ہو گیا، اتنا وقت ہو گیا میں تمہاری عبادت کر رہا ہوں، تمہیں پکار رہا ہوں، لیکن تم نے آج تک مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ آج بغیر کسی اختیار سے میں نے مسلمانوں کے معبود کو، اللہ کو، بغیر نہ چاہتے ہوئے جب اس کو پکارا یا سمد کہا، نہ چاہتے ہوئے میری زبان پر سمد کے لفظ آ گئے اور ادھر سے فوراً مجھے جواب ملا، تو اس کا مطلب یہ ہو کہ اصل وہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، تو یہ ایمان کی طاقت ہے۔ اس لیے حضرات فرماتے ہیں، اللہ والے فرماتے ہیں کہ ہم اگر بغیر ارادے کے بھی اللہ کہہ لے، اللہ کا نام لے، بغیر اثر کیے وہ اپنا وہ نام جو اللہ تعالیٰ کا نام بغیر اثر کیے وہ نہیں رہتا، ضرور اس کا اثر ہوتا ہے۔ اللہ کا نام جب آپ لیتے ہیں ضرور اس کا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ اللہ بھی کیا کرے، اللہ کا ذکر کیا کرے اور اس پر شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عظیم نعمت عطا فرمائی، اور بغیر کسی محنت کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عطا فرمائی، ایمان والی نعمت، اسلام والی نعمت، اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کرے اور اس پر اللہ سے حفاظت کی دعا بھی کیا کرے کہ یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت کرنا۔ اللہ کا شکر ادا کریں، ہمارے باپ دادا نانا ہمارے سارے رشتے دار نیچے سے لے کر اوپر تک سارے مسلمان تھے، اور ان کے صدقے پھر نبی کے صدقے اللہ نے ہمیں بھی کلمہ عطا فرمایا، ایمان عطا فرمایا۔ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی یہ دعا پڑھا کرے صبح کے وقت اور شام کے وقت 3 مرتبہ، رضیت باللہ ربا
وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا، جس کا ترجمہ مطلب یہ ہے کہ میں راضی ہوا اللہ پر کہ وہ میرا رب ہے، اللہ میرا رب ہے، رضیت باللہ ربا، کہ اللہ میرا رب ہے، اور ورضیت بالاسلام دینا، وبالاسلام دینا، اور میرا اسلام دین ہے، اس پر میں راضی ہوں، اللہ کے رب ہونے پر اور دین کے اسلام ہونے پر میں راضی ہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی اور رسول ہیں، میں اس بات پر راضی ہوں۔ فرمایا کہ جو آدمی صبح اور شام کو 3 مرتبہ یہ پڑھا کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں اتنی زیادہ اس کو نعمتیں عطا فرمائیں گے کہ یہ بندہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائے گا۔ اس لیے دعا کیا کریں، اگر عربی میں نہیں آتی تو اپنی زبان میں کر لیا کریں یہ دعا کہ یا اللہ میں آپ پر راضی ہوں کہ آپ میرے رب ہیں، یا اللہ میں راضی ہوں کہ دین میرا اسلام ہے، یا اللہ میں راضی ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی اور رسول ہیں۔ اس لیے یہ دعا کیا کریں اور اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائے۔ ایک واقعہ لکھا ہے، ایک مجاہد تھا، ساتھیوں سے بچھڑ گیا، جب بچھڑ گیا تو راستہ بھول گیا اور دشمنوں کے وہ چھاؤنی میں چلا گیا، دشمنوں نے اس کو پکڑ لیا اور پکڑ کر اپنے بڑے افسر کے پاس لے گئے۔ افسر کے پاس اب لے کر گئے تو اس نے اس مجاہد سے پوچھا کہ تم کیا کام کرتے ہو؟ تو بغیر کسی خوف اور ڈر کے اس مجاہد نے یہ کہا کہ ہم تمہارے خلاف لڑتے ہیں۔ اللہ ہمارے اندر بھی یہ جذبہ پیدا فرمائے جہاد والا، غیر مسلموں کے خلاف ہمارے دل میں یہ جذبہ ہونا چاہیے جہاد والا۔ اور اس کو اللہ کے نبی نے بار بار مانگا شہادت کو، یا اللہ، جو اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، اقتل ثم احیا، اقتل ثم احیا، 3 بار آپ نے یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ میں آپ کے راستے میں مارا جاؤں، شہید کیا جاؤں، مجھے شہادت ملے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہادت ملے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہادت ملے، پھر زندہ کیا جائے۔ مطلب شہادت والی نعمت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ اس لیے اللہ سے دعا بھی کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت کی موت عطا فرمائے اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر میں، پاک شہر میں، مدینہ پاک میں ہمیں موت عطا فرمائے۔ تو اس مجاہد نے یہ کہا کہ ہم تمہارے خلاف لڑتے ہیں۔ اب بڑا وہ مرعوب ہوا، اس کی ساری فوج بھی بڑی مرعوب ہوئی کہ اس کو کوئی ڈر اور خوف نہیں، ہمارے سامنے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ تمہارے خلاف لڑتے ہیں، جنگ کرتے ہیں۔ تو اس نے پھر یہ کہا کہ چلے ٹھیک ہے، باقی تو باتیں بعد کی، بڑی تفصیل سے آپ کے ساتھ باتیں کریں گے، لیکن تم ہمیں یہ بتلاؤ کہ تمہاری وجہ سے ہمارے بڑے بڑے ٹینک جو ہیں، لوہے کی چادر، بڑی مضبوط چادر ہوتی ہے، وہ کیسے جل جایا کرتے ہیں، جل کر راکھ ہو جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس مجاہد نے یہ کہا کہ ہم جب بھی کوئی گولی وغیرہ یا کوئی اور چیز تمہارے یہ ٹینک جو ان پر جب پھینکتے ہیں تو اللہ اکبر کا نام لے کر، اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر پھینکا کرتے ہیں، اس کی وجہ سے تمہارا وہ ٹینک جو ہوتا ہے وہ جل جاتا ہے اور راکھ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس نے کہا واقعی یہ بات سچی ہے؟ مجاہد نے کہا کہ ہاں، ہم اللہ کا نام لے کر، ہمارا یہ ایمان ہے، اس نام میں بڑی طاقت ہے، ایمان اسلام اس میں بڑی اللہ نے طاقت رکھی ہے۔ تو اس نے پھر یہ کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اس پر تجربہ کرتے ہیں، یہ ہمارے سامنے ٹینک موجود ہے، تو ابھی تم ہمارے سامنے اس کو جلاؤ، اس کو راکھ کرو۔ اب اس نے یہ کہا، مجاہد نے یہ کہا کہ اجازت ہو تو 2 نفل میں پڑھ لیں۔ اس افسر نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کو اجازت ہے۔ اس نے بڑی تسلی کے ساتھ، آداب کے ساتھ وضو کیا اور اس کے بعد مصلی پہ کھڑا ہوا، 2 نفل پڑھے اور اس کے بعد لمبی دعا کی، اللہ کے سامنے رویا اور یہ کہا یا اللہ سب کچھ آپ کے پاس ہے، آج اپنے اس نام کی لاج رکھ لیجیے، میری عزت رکھ لیجیے۔ اس نے دعا کی، دعا سے جب فارغ ہوا، چھڑی اٹھائی، لکڑی اٹھائی اور اس کو اللہ کا نام لے کر اس ٹینک پہ مارا اور ان کے سامنے وہ جل کر راکھ ہو گیا۔
اب بڑے کو متاثر ہوئے، افسر نے یہ کہا کہ ایسے کرو جلدی سے اس کو مسلمانوں کے پاس بھیجو، کہیں ہم جل کر راکھ نہ ہو جائے۔ یہ اسلام اور ایمان کی طاقت، تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اسلام کی دولت سے نوازا ہے، اس پر اللہ کا ایک تو شکر ادا کیا کریں۔ اور یہ محفوظ کیسے رہے گا ایمان اور اسلام؟ یہ محفوظ رہے گا دو طریقوں کے ساتھ، دو چیزوں کے ساتھ۔ ایک تو ہم اللہ والوں کے ساتھ رہیں، اللہ والوں کے ساتھ رہیں گے تو ہمارا ایمان محفوظ رہے گا، اس لیے کہ آج بہت بڑے فتنے موجود ہیں، اس لیے اللہ والوں کا دامن پکڑو، اللہ والوں کے ساتھ رہا کرو۔ قرآن مجید کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرا کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو، اللہ والوں کے ساتھ رہا کرو، ان کا ضرور اثر ہوگا۔ اللہ کی وہ عبادت کرتے ہیں، اللہ کیا کرتے ہیں تو ضرور خوشبو والے کے پاس جائیں، خوشبو نہ بھی خریدے پھر بھی ان میں خوشبو آتی ہے، اس لیے اللہ والوں کے ساتھ رہو۔ اور دوسرا اللہ سے دعا کیا کرو کہ یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ روایت میں آتا ہے جب میدان محشر قائم ہوگا، یہ سورج اتنا زیادہ قریب ہو جائے گا کہ چند میل چند کلومیٹر کے فاصلے پر بھی ہوگا اور سخت گرمی ہوگی، پسینے میں شرابور ہوں گے لوگ، تھوڑا بہت لوگوں کو پسینہ ہوگا، اعمال کے مطابق کسی کو کہیں تک کسی کو کہیں تک پسینہ ہوگا اور بڑے پریشان ہوں گے اور یہ خواہش کریں کہ جلدی سے ہمارا حساب کتاب شروع ہو تاکہ اس تکلیف سے ہم نجات چھٹکارا حاصل کر لیں، اور اس کے بعد اگلی بات کی ہے کہ ہمیں جنت ملے گی یا جہنم ملے گی، کم از کم یہ جو تکلیف ہے حساب کی اس سے تو ہم نجات حاصل کریں، چھٹکارا پا لیں۔ لوگ پھر نبیوں کے پاس جائیں گے، آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور وہ معذرت کریں گے، پھر دوسرے نبی کے پاس وہ بھی معذرت کریں گے، آخر میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو اللہ کے نبی اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور مقام محمود پر سجدے میں چلے جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ اتنا لمبا سجدہ ہوگا، اتنا لمبا سجدہ ہوگا کہ تقریباً 7 دن سجدے میں گزر جائیں گے، 7 دن، 7 گھنٹے نہیں، 7 منٹ نہیں، 7 دن اس سجدے میں گزر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھائیے، سل توڑا مانگیے آپ کو دیا جائے گا، اشفاء تو شفاء، جو بھی آپ سفارش کریں گے شفاعت کریں گے، آپ کی سفارش آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یا اللہ میری امت یا رب امتی یا رب امتی، اے میرے رب میری امت کو بچا لیجیے، میری امت کو جنت میں داخل فرما دیجیے۔ تو حدیث میں آتا ہے، لمبی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آپ لوگوں کو جہنم سے نکال لیجیے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جس کا ایمان جو کے برابر ہوگا، جو وہ آپ جانتے کتنا بڑا یہ دانہ ہوتا ہے، جو کے برابر بھی ایمان ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے ان جہنمیوں کو نکالیں گے، مسلمانوں کو نکالیں گے جن کے دل میں ایمان ہوگا جو کے برابر۔ یہ آپ کو سنا رہا تھا ایمان کی قوت، ایمان کی طاقت۔ کیا ایمان کی طاقت ہے، کیا ایمان کی قوت کہ جو کے برابر بھی اگر ایمان ہے تو ان کو نکالیے اور جنت میں داخل فرما دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کریں گے، پھر اس کے بعد پھر سجدے میں چلے جائیں گے، لمبا سجدہ کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارفع راسک، اپنا سر مبارک اٹھائیے، سالتوں کا جو مانگیں گے آپ کو ملے گا، آپ جو سفارش کریں گے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا اس کو بھی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ رائی بالکل معمولی سا دانہ ہوتا ہے، چھوٹا سا دانہ، باریک سا دانہ ہوتا ہے رائی کا، اور پھر اس کے بعد پھر آپ سجدے میں جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے، اللہ تعالیٰ پھر یہی آپ سے فرمائیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ان لوگوں کو بھی نکال لیجئے کہ جن کا ایمان اس رائی کے دانے سے بھی کم ہے، ان لوگوں کو بھی نکال لیجئے۔ پھر چوتھی مرتبہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں گے
اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اپنا سر مبارک اٹھائیے، مانگیے، آپ کو دیا جائے گا، سفارش کیجیے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یا اللہ صرف کلمہ پڑھتے تھے، باقی ان کے کوئی بھی اعمال نہیں تھے، نہ نمازیں تھیں، یہ میں آپ کو حدیث کے الفاظ سنا رہا ہوں، تو نہ ان کی نمازیں تھیں، نہ ان کے کوئی اور اعمال تھے، صرف کلمہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب آپ نہیں نکالیں گے، میں ان کو نکال کر جنت میں داخل کروں گا۔ تو یہ ایمان کی طاقت میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو بہرحال میں دوبارہ پھر وہی آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، حقوق اللہ بھی ہیں، حقوق العباد بھی ہیں، کہیں غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جانا۔ حدیثیں اس طرح بھی حدیثیں موجود ہیں، اور بھی حدیثیں موجود ہیں، کیونکہ ابھی وقت ہونے والا ہے تو بات لمبی ہو جائے گی۔ تو یہ حقوق العباد یہ بھی ضروری ہے، ان کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ کسی انسان کا، کسی بندے کا حق تو نہیں مارا ہے، ایک ایک پیسے کا وہاں پر حساب ہوگا، ایک ایک حق کا وہاں پر حساب ہوگا، اور وہاں پر بدلہ دلوایا جائے گا، وہ اعمال کے ذریعے سے ہوگا، نیکیوں کے ذریعے سے ہوگا، دراہم دنانیر پیسوں کے ذریعے سے نہیں ہوگا، کیونکہ پیسے یہاں کی یہ کرنسی ہے، آخرت کی کرنسی وہ ہمارے نیک اعمال۔ تو اس لیے یہ حقوق العباد کا خیال رکھنا بھی یہ انتہائی ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے۔ حقوق اللہ وہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، بلکہ حدیث میں آتا ہے 3 رجسٹر ہے، ایک رجسٹر اس میں وہ اعمال کہ ذرہ بھی معافی نہیں، اور اس میں کفر اور شرک کے اعمال ہوں گے، اس شرک پر اور کفر پر ذرہ بھی معافی نہیں ہے، اور دوسرے جو اعمال ہوں گے وہ حقوق اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ چاہیں گے دوسرے رجسٹر میں حقوق اللہ، اللہ کے جو حقوق ہیں اللہ تعالیٰ چاہیں گے معاف فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ چاہیں گے سزا دیں گے، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن تیسرا جو رجسٹر ہے وہ اس میں حقوق العباد کے متعلق اس میں لکھا ہوا ہوگا، یہ حقوق العباد ہوں گے، ان کے بارے میں ذرہ بھی معافی نہیں ہوگی جب تک کہ اگلا آدمی معاف نہ کر دے یا پھر اس کا حق ادا نہ کر دیا جائے۔ اس لیے یہ حقوق العباد بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ اس لیے آج کا جو میرا جو موضوع جو تھا وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ایک تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں صاحب ایمان مومن مسلمان بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے، اور دوسرا دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اس پر شکر بھی ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، اسلام عطا فرمایا۔ تو بہرحال ایمان اور اسلام اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اس کی بہت زیادہ عظمت ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ وہ بھی ضروری ہے، کیونکہ جسم اور روح دونوں چیزیں ہوتی ہیں، روح کے بغیر جسم جو ہے وہ کسی کام کا نہیں ہوتا، نکارا ہوتا ہے۔ اگر آدمی مر جائے، جب روح نکل گئی اب خالی ڈھانچہ ہے، تو انسان جب مر جاتا ہے، انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے بعد جلدی سے جلدی یہی تیاری کی جاتی ہے کہ اس کو گھر سے جلدی نکالا جائے اور اس کو دفن کیا جائے، کیونکہ اب اس میں روح نہیں ہے۔ تو اگر روح یعنی ایمان نہیں ہوگا تو پھر ہم جتنے بھی اعمال کر لیں، نیک اعمال کر لیں، ہمیں ان کا ذرہ بھی فائدہ نہیں، آخرت کے اندر ذرہ بھی فائدہ نہیں، چاہے کتنا بھی زیادہ ہم سے حسین و جمیل ہو، عقل مند ہو، مالدار ہو، اگر اس میں ایمان اسلام نہیں اور لیکن دوسرے اعمال ہیں، یعنی ایمان کے علاوہ دوسرے اعمال ہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اعمال سے پیش آتا ہے، اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، تو آخرت میں یہ اچھے اخلاق بغیر ایمان کے اس کو نجات نہیں دلائے گی۔ اب دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بدلہ دے دیتے ہیں، اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، یعنی اس کے لیے احکامات ہیں، اوامر ہے، نواہی ہے، کہ اللہ کا جو حکم ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، اس کے مطابق زندگی گزارے، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے گناہ ہے، نماز کا نہ پڑھنا گناہ ہے، زکات کا ادا نہ کرنا یہ بھی گناہ ہے، کسی مسلمان کو تکلیف دینا زبان سے، ہاتھ سے، پاؤں سے یا کسی اور سے کسی مسلمان کو تکلیف دینا، کسی انسان کو تکلیف اور دکھ دینا، اپنے پڑوسیوں کو یا اور کسی کو دکھ اور تکلیف دینا یہ گناہ ہے، اس کے بارے میں پوچھ کر چھوڑو۔ تو دو چیزیں، ایک اوامر یعنی جن چیزوں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ان کو کرتے جائیں،
اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، گناہوں سے روکا ہے، ان سے ہم اپنے آپ کو روک کر زندگی گزاریں۔ تو بہرحال ایمان اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اسلام اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کی حفاظت کی دعا کیا کریں اور اللہ والوں کے ساتھ وہ جڑ کر رہیں، اور بہرحال اور اعمال اس کے ساتھ وہ بھی ہم کرتے رہیں، نمازیں ہیں، دیگر اعمال ہیں، اور یہ کوشش کریں کہ ہمارے کسی ایک عمل سے بھی کسی انسان کو، مسلمان کو دکھ اور تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔